اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید محمد اجمل الرحیم آپ کو اپنے ٹیچر چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور پروگرام یہ ہے 2 اکتوبر سے 8 اکتوبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کا سیگمنٹس وہی چلے گا، اور یہ پارٹ 2 ہے جس میں لیو، ورگو، لبرا اور اسکارپیو کے بارے میں ہوگا۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم لیو سے۔ جی لیو، کیا حال ہے؟ بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ، عدالت میں آپ لیو، مجھے باہر نکلا ہوں کورٹ سے تو ایک لیو میرے دوست ہیں وہ ملے، تو ایک دم بھاگ کے آئے میرے پاس، تو انہوں نے نا پھر مجھے بار میں لے گئے اور بڑی سمچو سی چائے پلائی۔ تو آئی ایم گریٹفل بابر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو لیو کا یہی تو ہوتا ہے کہ ملتے ہیں تو بڑے پیار سے ملتے ہیں، اور سٹارٹ ان کا 10ویں گھر سے ہو رہا ہے، اور 10واں گھر آپ کا کہہ لیں کہ لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے، مون اور جوپیٹر وہاں پہ آپ کا اکٹھا۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں مون اور جوپیٹر جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ آپٹیمسٹک بہت ہوتا ہے، پازیٹیو ذہن ہوتا ہے اس کا، ہر کام کو پازیٹیو رنگ میں لیتا ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، ذہنی طور پہ بڑا سوشل ہوتا ہے، ریلیجیس ہوتا ہے، کسی کا برا نہیں سوچتا، اور بہت زیادہ سمپیتھیٹک ہوتا ہے، بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہوتا ہے، ہر ایک ساتھ بڑے اچھے طریقے سے، ہر ایک کے ساتھ بہت وارم ہارٹیڈ ہو کے ملتا ہے، اور بڑے کھلے دل کا مالک ہوتا ہے۔ تو یہ دو آپ کا یہ دن سٹارٹ ہی بڑے اچھے طریقے سے ہوگا۔ اس دن آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ملے گی، کوئی پروموشن کی، کوئی اپ گریڈیشن کی، کوئی اچھی پوسٹنگ کی، یا کوئی بزنس کا آپ کا پروفٹ کی شکل میں آپ کو ایک دم بزنس میں کوئی بوسٹ ملے گا، اور بڑا اچھا بوسٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر اس پہ آپ کی سروسز کو، آپ کی اسکلز کو، آپ کے ایڈمنسٹریشن کو بڑے، آپ کا باس آپ کو بڑا ریکگنائز کرے گا، آپ کی سروسز کو بہت زیادہ کہہ لیں کہ اس پہ ہوگا آپ کا، اور آکوپیشن میں اضافہ، آپ کے فادر بڑے یہاں پہ پراؤڈ ہوں گے آپ پہ، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں مسئلے پہ ہیلپ آؤٹ ضرور کر دیں گے جہاں پہ آپ کو کوئی بہت فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ ڈیڈیکیشن بہت ہوگی، اور آپ تمام وہ سٹیپ جس میں آپ کو فائدہ ہوگا وہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خوب اپنے آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس بڑا ہوگا، سیلف ریلائنس ہوگا، اور نیکیاں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ٹریڈ اگر کریں گے تو، اگر کر رہے ہیں تو اس پہ پروفٹ کی شکل میں آپ کو پیسہ آ جائے گا، اور اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو وہ بھی آ جائے گا۔ آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کی پولیٹیکل پاور میں، آپ کی ڈگنیٹی میں، آپ کی کمانڈ میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے بھی لیو آپ لوگوں کو ہر وقت اسی حالت میں رہتے ہیں، اور 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو یہ آپ کا 10واں گھر آپ کو یہاں پہ بہت کچھ دینے جا رہا ہے، لیکن 10ویں کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے، تو یہ ایک چیز ہوگی کہ آپ نا اپنی خود نمائی پہ بہت ٹائم ضائع کریں گے، وقت ضائع کریں گے، پیسے ضائع کریں گے، اپنے دولت، کاروبار، مالی ساکھ اور سماجی رتبے کی وجہ سے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش میں آپ اپنے بے دریغ پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ آپ کی جو اسپاؤس ہوگا نا، بے تکے پیسے قیمتی چیزوں پہ ایسے پیسے روڑے گا کہ آپ اچھا، یہاں پہ آپ میں ایک دورہ پڑ سکتا ہے خود غرضی کا، مطلب پرستی کا، بے رحم ہو جانا، اور جہاں آپ کو ذاتی مفادات یا اپنی شخصیت نمایاں ہو، یا کوئی عہدہ اور رتبہ ملے، یا پروٹوکول کو ملے، یا آپ لوگوں میں نمایاں ہو سکے، تو وہاں پہ سب کچھ لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پہ خرچ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ خاص طور پہ پولیٹیکل پاور کے لوگ یہ وہاں پہ پیسے دے کے اپنی امپورٹنس بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اینی ہو لیو، آپ کو ویسے پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی آپ کا قد کاٹ ویسے ہی اچھا ہے، آپ کے 11ویں گھر میں، اور 11ویں کا لارڈ جو ہے نا وہ آپ کا 3رے گھر میں بیٹھا ہے۔ اچھا، 11ویں کا لارڈ جب 3رے گھر میں جاتا ہے تو ایک کہہ لیں کہ بندہ اپنی بہن بھائیوں کی ایجوکیشن میں دلچسپی لیتا ہے، اپنے ان کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور بین الاقوامی کوئی نہ کوئی باہر سے کامیابی ملنے کے چانس ہوتا ہے، باہر جانے کی خواہش پوری ہوتی ہے، سفر اپنا، اور آپ کے درمیان یہ ہوگا کہ اگر میں یہاں پہ جاب چھوڑ کے باہر چلا جاؤں تو میں وہاں پہ فائدے میں رہوں گا، اور کوشش کریں گے کہ باہر کے ملک میں کوئی ٹھکانہ بنا لیں، اور اس میں آپ کے بہن بھائی آپ کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے، تو یہ ایک پازیٹیو سینس ہوگی آپ کے اندر، اور یہاں پہ آپ
کہتے ہیں نا اچھا سوچنا بھی جو ہوتا ہے نا اس میں بھی برکت پڑتی ہے. تو کسی بڑے کے ساتھ انٹریکشن، کوئی شادی طے ہو جائے گی، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، کوئی ایسی خواہش، چٹپٹی خواہش پوری ہوگی جس سے آپ کو توقع بھی نہیں ہوگی. ٹریڈ میں بہت فائدہ ہوگا. فوراً اگر آپ بزنس کے فوراً ٹرپ میں آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا. اور آپ کی کوئی نہ بیماری سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اگر ہاسپٹل میں تو ہاسپٹل سے جان چھوٹ جائے گی. آپ کے وائف کی طرف سے آپ کو کوئی اچھی پازیٹیو کام اپنا خوشخبری مل جائے گی. وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی، آپ کے ڈومیسٹک ایشو کو اٹھا کے رکھے گی. اور یہ آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہوگا. لیو اس کا فائدہ اٹھائیے گا. آپ کا یہاں پہ انٹلیکچوئل بہت کام کرے گا، آپ کی ذہانت کرے گی، آپ کی ایگزیکٹو ایبلٹی آپ کو اٹھا کے رکھے گی. تو اس لیے یہ آپ کے 2 دن بہت ہی اچھے ہوں گے. اس کے بعد 5th 6th 7 یہ 2 دن مون 12ویں گھر میں ہے اور مون وہاں پہ، تو یہ آپ کو تھوڑا سا فالتو ایکسپینڈیچر کروائے گا. 12ویں کا لاٹ جب 12ویں گھر میں ہوتا ہے نا تو اور چھوٹا سیارہ ہو تو یہ تھوڑا سا آپ کو نا نیگیٹو تھاٹس میں لے کے جانے کی کوشش کرے گا. اچھا، روحانیت میں، پمسٹری میں اور تصوف میں بھی گھسنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو خدمت کرنے، سروس دینے کا جذبہ آپ کے اندر ہوگا. اور اپنی شخصیت کی وجہ سے، کام کی مہارت کی وجہ سے نا آپ کافی ایکٹیو ہوں گے. بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا، غیر قانونی، غیر شرعی رشتوں اور کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہونا. اور اس کے لیے آپ کی ساری پرسنالٹی مسک ہوتی ہوئی نظر آتی. کک بیکس کے رشوت لینا یا کرنا ایسے کاموں سے، کیونکہ مون ویوری ہے، راہو کی اسکیئر ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. کوئی ڈیٹ مارنے نہیں جانا لیو، میں پہلے آپ کو بتا دوں، چھاپا پڑ جائے گا بیگم کا اور کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے. حاسدین آپ کے پیچھے چڑھے ہوں گے، آپ کی کوئی ویڈیو بنا لے گا، آپ کا ٹیلی فون ریکارڈ کر لے گا. تو اس چیزوں سے آپ نے بچنا ہوگا. 12واں گھر آپ کی ٹریولنگ کا بھی ہے، تو مے بی آپ کوئی غیر نیشنلٹی کے لیے کوئی ٹریول کرتے ہوئے جاتے ہیں تو آپ کے موڈ سوئنگ بہت اداسی والے ہوں گے، بہت زیادہ وطن کی یاد ستاتی ہوئی نظر آتی ہے. لبرل آؤٹ لک ہوگی اور فوراً اگر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ بڑے بوجھل دل سے وہاں پہ سیٹل ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور آپ کا خواہش بھی پوری ہو جائے گی. اور کسی قسم کا مس فارچون نہیں ہے. یہ ہمارا پروگرام سن کے اپنے آپ کو بڑا بوسٹ اپ کریں گے. مجھے اتنا پتا ہے کہ کوئی 10-12 اسٹرالوجر کے پروگرام آپ لوگ ضرور سنتے ہیں، تو یہ سن کے کئیوں کے آپ کو نیگیٹو تھاٹس آئیں گے تو آپ کا دل بیٹھ جائے گا اور پھر کمنٹس دیں گے. اور کوئی میرے جیسا بندہ بوسٹ دے گا تو وہ شکریہ بھی ادا کرے گا. کوئی دل جلا، دل کٹا، وہ یہ بھی کہہ دے گا اسلامی طور پہ غلط ہے. حالانکہ اگر اس کا جو بندہ اسلام کو لاتا ہے نا، تو آپ جتنے اسٹرالوجر کے پروگرام ہیں اسٹرالوجی کے، ان میں جا کے دیکھیں، وہ بندہ وہ ضرور سنتا ہے جو ہمیں نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ نصیحتیں کرنا یا اسلام کو بیچ میں لانا، بیسیکلی یہ سائنٹیفک نالج ہے. یہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتا ہے. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ کو دمہ ہو سکتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، آپ کو یہ اس طرح اس نازل میں لیں. یہ ہمارے ملک میں یہی پرابلم ہے کہ میں ایک گیا باہر کے ملک، تو ایک بندے نے بتایا کہ یہ 2 پاکستانی جو بیٹھے ہیں نا، تو یہ ایک دن مسجد میں آئے نا، تو ایک عربی نماز پڑھ رہا تھا. تو اس پہ نا وہ جب نماز سلام پھیرا اس نے، تو کہتا تم نے سجدہ نہیں صحیح کیا، تم نے یہ نہیں کیا. اس پہ تنقید شروع کر دی. وہ سنتا رہا باہر چل کے. تو یہ جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو بڑے اکڑتے ہوئے باہر نکلے، تو باہر پولیس پکڑ کے ان کو تھانے لے گئی. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی فتویٰ، کوئی ڈگری، کوئی مفتی کی ڈگری، کوئی MSc اسلامیات کی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. تو کہتے ہیں تسی مامے لگے ہو دوجیاں تنقید کرن دے. انہوں نے پکڑ کے 1 مہینے کے لیے اندر جیل میں بھیج دیا. اب وہی پاکستانی یقین کریں کونے میں بیٹھے کسی کو بھی نہیں دیکھتے اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے جمعہ پڑھنے جاتا ہے نا، تو باہر رش ہوتا ہے، تو باہر لان میں لوگ پڑھ رہے ہوتے، تو 3-4 کنٹوٹے نکلتے ہو کہتے ہوتے ہیں وہ باہر نماز نہیں ہوتی، اندر جا کے پڑھیں. چلیں خیر، ان کو بھی 1 مہینہ جانا چاہیے تاکہ یہ دوسروں کی نمازوں کو دیکھتے، اپنی نماز وہ نہیں دیکھتے. تو اس قسم کے معاملات میں آپ رہیں گے. سنڈے آپ کا بہت اچھا ہوگا، بہت ہی
آپ کا کہہ لیں کہ آپ یہاں پہ آپ اپنی ذات کو ٹھیک کرتے ہوئے نظر، اپنے کاموں کو، اپنے نیند پوری کرتے، اپنے گھر کے صفائیاں، اپنے گھر کے کپڑے استری کروا، کپڑے دھلوا، اپنے پینڈنگ کاموں کو نکالتے ہوئے اپنی ذات کو، پھر بہن بھائیوں کی طرف تو جو کوئی اچھا جب فارغ ہو جائیں گے تو پھر کوئی چیز سے لیپ ٹاپ پکڑ لیں گے یا موبائل پکڑ لیں گے، تو وہاں پہ کوئی سرچ کر کے کوئی سرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا پھر کوئی اپنے کتاب لکھیں گے، کوئی اظہار خیال کریں گے، جیسے میں پیانو بجا کے اپنا شوق پورا کر لیتا ہوں، آپ بھی کوئی گا گو کے شوق پورا کر لیں گے، یا کوئی کتاب، مجھے بھی کتابیں لکھنے کا بڑا شوق ہے تو میں لکھنا شروع کر دیتا ہوتا ہوں، تو یہ کریں گے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تفریح، گپ شپ اور سارا نصیحتیں کرتے ہوئے بھی یہ اتوار گزرے گا۔ لیو بیسٹ، انجوائے کیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جی ورگو، کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ 2 اکتوبر سے 2 اکتوبر سے 8 اکتوبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ آپ کا مہینہ گزر گیا، آپ نے یہ سال ورگو کے لیے بہت اچھا ہے، ان کو جوپیٹر کی ٹرائن ہے، ان کے مسئلے مسائل اللہ تعالیٰ سیدھے کرے گا، ان کو فائدہ پہنچے گا، ان کو ایڈوانٹیجز ہوگا، اور یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ ایک اچھے موڈ میں ہوں گے۔ تو جب سٹارٹ ان کا 9th ہاؤس سے ہو رہا ہے اور 9th کا لارڈ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو یہ تھوڑا سا فالتو کاموں میں دلچسپی نہ رکھے گا، اپنے کاموں میں رہیے گا۔ جیسے مذہبی اسکالر ہے، وہ دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کر دے گا، دوسروں کے مسلک پہ تنقید، تو اس کے لیے پھر پرابلم کریٹ ہوگی، تو وہ اپنے پرابلم کو بڑھائیے گا نہ، اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور یہاں پہ آپ کا 9th ہاؤس ہے اور جوپیٹر ساتھ بیٹھا ہے، تو یو ول گیٹ اے ویری گڈ رزلٹ، یا تو آپ کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا غیر ملکی، آپ کی ٹریولنگ آ جائے گی، یا کسی مذہبی سفر میں حج عمرہ کسی شرائن پہ جاتے ہوئے، مندر جاتے، چرچ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بڑا مذہبی سفر بڑا اچھا ہوگا، انٹیوشن آپ کی بہت تیز ہوگی اور سوشل ہوگی، آپ کی میڈیٹیشن بڑی اچھی ہوگی، دوسروں کی مدد کرتے ہوئے، دوسروں کا خیال کرتے ہوئے، دوسروں کی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ بہت ہی وارم ہارٹڈ ہوں گے اور بہت ہی دیالو قسم کا ماحول ہوگا، لوگوں کی ہیلپ کرتے، لوگوں کا پیار محبت سے کرتے ہوئے چلتے آئیں گے۔ اچھا، دوسرا آپ کے ایجوکیشن میں آپ کو، اگر آپ باہر پڑھ رہے ہیں تو جو اس پہ آپ کی رزلٹس بہت اچھا آئے گا، اور پریزنٹیشن ہے تو بہت اچھی ہوگی، آپ کی فیم میں اضافہ ہوگا، آپ کے وزڈم میں بہت بہتر ہوگی، لیگل ایشو میں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، چیریٹی، دان، صدقات بہت کریں گے ان دن میں، ریسرچ ورک میں آپ کو بہت فائدہ مل جائے گا، آپ فار سائٹڈ ہوں گے، اور 3rd کنسیپشن کے پورے چانسز ہیں یہاں پہ ورگو، تو اس بیسٹ ٹائم آپ کا، اور آپ کے سینڈن کو بھی ٹرائن ہے، بڑا سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ ہوگا آپ کا، تو بیسٹ ڈے ہے۔ 3rd and 4th آپ کا 10ویں گھر میں مون ہے، اور 10ویں کا لارڈ پہلے گھر میں، اپنی نمائش، اپنے پروٹوکول، اپنی خود نمائی، اس پہ آپ تھوڑا سا زیادہ پیسے خرچ کرتے، ٹائم ضائع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو آپ نے اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے، اپنی شو مارنے کے لیے نہ کیجیے گا۔ آپ کی بیوی یہاں پہ اخراجات بہت کرے گی، بے دریغ آپ کا خرچ کروا دے گی، بلا وجہ قیمتی شے جمع کرنے کی اس کو ہوس ہوگی، اور آپ بھی کسی کچھ نہ کچھ وقت میں خود غرض مطلب پس بے رحم ہو جائیں گے، تو یہ آپ نے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے۔ ویسے یہاں پہ آپ کو کوئی اچھی خبر مل جائے گی، آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کا بزنس میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی پروموشن ہو جائے گی، اچھی پوسٹنگ ہو جائے گی، اور آپ کی والد صاحب کی طرف سے آپ کو بہت سپورٹ ملے گی، آپ کی سروسز کو ریکوگنائز کیا جائے گا، آپ کی فیم میں اضافہ ہوگا، اور آپ کا رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا، تو دس از دی بیسٹ ڈے فار یو۔ جو بھی کام کیجیے گا اپنا شوق سے کیجیے گا، آپ کو یہاں پہ فائدہ ہوگا۔ 5th 6th 7 مون آپ کے 11ویں گھر میں، اور اس کو آپ کے 8th ہاؤس سے راہو کی، اور 3rd ہاؤس سے کیتو کی اسکیئر پہ، پر مون اپنے گھر میں، تو ویوری مائنڈ ضرور ہوں گے، اور جب 11ویں کا لارڈ 11ویں میں ہوتا ہے تو خوشیاں، خواہشیں،
یہ خود چل کے آتی ہیں. آپ جو سوچتے ہیں حسب منشا وہی کام ہوتا ہے, آپ کو فائدہ ملتا جاتا ہے. بٹ یہاں پہ تھوڑا سا سینسٹیوٹی ضرور رہے گی. آپ انسرٹنٹی آپ کو پرویل کرے گی, آپ کہیں گے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں یہ ہوگا. اچھا, یہاں پہ آپ اپنے اسپاؤس, اب خاص طور پر اگر مرد ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ بنا کے رکھیے گا. اس کا اگر آپ کا پازیٹیو رول رہا تو یہاں پہ آپ کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائیں گے, بہت فائدہ ہوگا. لہٰذا آپ نے کوئی کسی قسم کی اس کے ساتھ پرابلم نہیں کریٹ کرنی, منہ ماری نہیں کرنی. اگر وہ بیمار ہوتی تو اس کو پوری توجہ دینی ہے. اگر کوئی اپسیٹ ہوتی ہے, جلی کٹی سنا دیتی ہیں, تو آپ نے بڑے پیشنس سے, تحمل سے سننا ہوگا. تو یہاں پہ 11واں گھر ہے. آپ کی کوئی ہوپس میں نے پہلے بتا دیا ہے, کوئی شادی طے ہو جائے گی, ڈیلے ہو جائے گی, شادی طے ہوگی اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی خبر سننے کے ملیں گی جس سے آپ تھوڑا سا ڈپریس ہوں گے. بٹ یہ ٹیمپریری فیز ہوگا, تو آپ نے ویٹ کرنا ہے, ریئیکشن شو نہیں کرنا, الجھنا نہیں اپنے الٹرز کے ساتھ, ادروائز پھر آپ کا کام خراب ہو سکتا ہے. کسی لیٹیگیشن کیس میں آپ کے اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں, تو ڈیٹ لے لیجئے گا اس کا. لیفٹ ایئر اور آپ کی لیفٹ آرم, یہ آپ کا ہٹ ہوتا نظر آتا ہے, سلپ کر سکتے ہیں. تو یہ لیفٹ ایئر کو کان میں کوئی چیز مار لیں گے, آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے, تو یہ تھوڑا سا چھوٹے موٹے آپ کے ہیلتھ ایشو آپ کو ٹریگر کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے ایسا چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو تو فوراً اس کو سیدھا کرنا ہوگا. تو اپنی خاص طور پہ اپنے اسپاؤس کا بہت خیال کرنا ہوگا. تو یہ آپ کے جیمنائی, یہاں پہ آپ کو کوئی اچھی خبر, ورگو, آپ کو کوئی خبر سننے کو مل جائے گی. سنڈے آپ کا بہت اچھا ہوگا. ریسٹ کرتے, نیند پوری کرتے, اور گھر کی فضول خرچیاں, مہنگی مہنگی چیزیں خرید کے, کوئی پردے, کوئی صوفے, کوئی اس قسم کے کاموں میں پیسے ضائع کرتے ہوئے, کھانے کھاتے ہوئے, ہوٹلنگ کرتے ہوئے آپ ان نیسیسری ایکسپینڈیچر کریں گے. اور یا پھر اپنے ایز یوزول جو سستی کی بوری والے ورگو ہیں, اپنے بیڈ سے باہر نکلیں گے نہیں. سارا دن سوتے ہوئے, کھانا کھا کے پھر سو گئے, کھانا کھا کے پھر سو گئے, اور پھر شام کو باہر نکل کے اپنے اخراجات میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آ گئے. کچھ ورگو کوئی ہڈن افیئرز میں رومانٹزم, خوشبو وغیرہ لگا کے, پرفیوم اچھے کپڑے لگا کے کوئی ڈیٹ بھی مارنے چل جائیں گے, کوئی ہڈن افیئر چلانے کی بھی کوشش کریں گے. یا وہ لوگ جنہوں نے خفیہ شادی کی ہوئی ہے, کہ دوسری شادی کی ہوئی ہے, ان کی اچھی شام کو ملاقات اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہو جائے گی, بیگم کے ساتھ, کیونکہ مرد ہی 2 شادیاں کرتے ہیں. تو وہ ان کی اچھی, اور بلا خوف و خطر آپ کود جائیں گے, اور کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا کہ پہلی بیگم کا کہ آپ کو کوئی پوچھ پریت ہو جائے گی یا کچھ ہوگی. اوور آل ویکینڈ آپ کا بہت لولی ہوگا, سکون والا ہوگا, نیند پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی لبرا, آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا 2 اکتوبر سے 8 اکتوبر. تو آپ کو پتہ ہے لبرا کے لوگ بڑے ٹھنڈے مزاج کے, بڑے پیارے اور بہت ہی خوبصورت اور آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90% لوگ اداکاری میں جو ہیں, فلموں میں یا ڈراموں میں, وہ موسٹلی زیادہ تر لبرا کے لوگ ہوتے ہیں. اور وینس کا گھر ہے, ان کا لارڈ ہے وینس, اور یہاں پہ سیٹرن ایگزالٹ بھی کرتا ہے. اور ایک اور تھیوری ہے, آپ نے سنا ہوگا کتابوں میں, کہ سن جو ہے نا ایگزالٹ ہوتا ہے ایریز میں اور فال ہوتا ہے لبرا میں. تو یہ غلط تھیوری ہے. سن میں لبرا میں فال میں کبھی نہیں جاتا. یہ وہ لوگ جو انہوں نے پریکٹیکلی نہیں پڑھا, تو وہ زیادہ تر اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ یہ فال میں ہے. تو اس لیے یہ ایک چیز کلیئر کر لیں کہ لبرا میں سن کبھی بھی فال میں نہیں ہوگا, اور اٹس ڈپینڈ اپان دی اسٹرینتھ آف دی وینس. اور اگر آپ کا سن, اور یہاں پہ سیٹرن ایگزالٹ ہوتا ہے, تو کسی ایگزالٹ والی جگہ پہ جائیں گے تو لازمی بات ہے وہاں پہ آپ کو بھی شفا ملے گی. تو یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیجیے گا اپنا. تو یہاں پہ آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے لبرا آپ کا 8ویں گھر سے, اور مون اور جوپیٹر وہاں پہ, اور 8ویں کا لارڈ اس وقت 11ویں گھر میں. تو یہ کمبینیشن دیکھ لیں کہ اپنے کاموں کے لیے,
اپنی ترقی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے آپ کو نا اس دن آپ کو کسی اور کی ضرورت پڑے گی، کسی کے سہارا لینے کی ضرورت پڑے گی، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن کریں، کسی دوست کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، یا وہ جو دوست آپ کا کسی انفلوئنس پوزیشن پہ بیٹھا ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گا، یا کسی فارنرز کے ساتھ مل کے کوئی اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے جس پہ آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کا اور پتہ ہے آپ کا 8واں گھر جو ہے نا بہت ہی نیگیٹو ہوتا ہے، بٹ یہاں پہ جوپیٹر اور بڑا سیارہ بیٹھا ہے اور بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہے، اور اس کا میڈیٹر بھی بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہے، اور مون ساتھ ہے، تو یہاں پہ جو سب سے زیادہ ایڈوانٹیجز ملنا ہے، آپ نے اگر نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، فار امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا کسی فارن کنٹری کے لیے، وہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ خبر اچھی ملے گی، آپ کا اپروول آ جائے گی، آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا، آپ کا ورک پرمٹ مل جائے گا، یا آپ کی کوئی منظوری آ جائے گی، یا آپ کا کوئی انٹرویو آ جائے گا، یا آپ ٹریول کرتے نظر آتے ہیں ان دنوں میں، ٹریول کرتے ہوئے تو سنڈے اور منڈے، اور بڑا خوبصورت سفر ہوگا جس سے آپ بہت ہی بہتر طریقے سے ہوگا، اور بڑے خوشگوار موڈ میں اور بڑے ہیپی موڈ میں آپ کا سفر ہوگا، قرضے اتر جائیں گے، اور کوئی مینٹل وریز نہیں ہوں گے آپ، انسپائٹ آف کہ مون از سٹنگ ان 8th ہاؤس، مسٹری اور مخفی علوم میں دلچسپی رہے گی، کسی قسم کی دل برداشتگی نہیں ہوگی، اور کوئی وراثتی جائیداد کے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے، کوئی ہڈن ویلتھ لیگیسی میں اضافہ ہو جائے گا، کوئی گفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ اسپاؤس کی طرف سے پیسے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ بہت ہی دیالو قسم کے ہوں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، ہیلپ آؤٹ کریں گے، وارم ہارٹیڈ ہوں گے، اور بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہوں گے، اور سمپیتھیٹک بہت زیادہ ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی اگر کوئی معاملات ڈیلے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اگر کوئی وہاں پہ آپ کو کوئی لاس ہوا ہے وہ سیدھا ہو جائے گا، اگر بینک پہ کوئی قرضہ اپلائی کیا ہے وہ مل جائے گا، تو یا کوئی جاب کا مسئلہ، کوئی گھر آپ کا رینٹ پہ چڑھ جائے گا، یا گھر کی خرید و فروخت ہو جائے گی، یا رجسٹری آپ کی ہو جائے گی، یا کوئی عدالت میں کیس ہے تو یہ آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ از دا بیسٹ ڈے فار لبرا۔ آگے چلتے ہیں 3rd and 4th اکتوبر آپ کے 9th ہاؤس میں، اور 9th کا لارڈ 12ویں گھر میں، تو 12واں گھر تھوڑا سا آپ کو ٹریگر کرے گا، آپ کو غلط کاموں کی، غیر شرعی کاموں کی طرف توجہ دلائے گا، یا اگر آپ اسکالر ہیں یا ٹیچر ہیں تو کوئی ایسا معاملات مذہب کا چھیڑ لیں گے جس سے آپ کی ڈیفیمنس ہو جائے گی، آپ پہ کرٹیسزم شروع ہو جائے گی، لہٰذا ایسے معاملات کو ذرا پریز کیجیے گا۔ اوورآل یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ، اگر آپ باہر پڑھ رہے ہیں غیر ملک کی سمت، کوئی فارن ایجوکیشن کا گھر ہے، تو آپ کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا، آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی آئے گی، بولیں گے بہت اچھا، سوالوں کے جواب بہت اچھے طریقے سے دیں گے، اور آپ کا تھیسس بہت اچھا نکل جائے گا، آپ کی ریسرچ ورک میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا، آپ کی فیم میں اضافہ ہوگا، یو ول بی اپریشیٹڈ بائی آڈینس، بائی ٹیچرز، بائی سپروائزرز، اور پھر آپ کو یہاں پہ ایک اچھے نمبروں سے پاس آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مذہب میں آپ کی دلچسپی بہت رہے گی، مذہب کی کوئی کتاب پڑھیں گے، کوئی قرآن پاک کا ترجمہ، یا جو بھی جس مذہب کا اس میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی، سوشل ایکٹیویٹی میں آپ کی دلچسپی رہے گی، لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں گے، کسی شرائن کا، کسی مندر کا، کسی چرچ کا وزٹ ہوگا، مینٹلی انٹیوشن آپ کی بہت تیز ہوگی، مذہبی طور پہ اللہ تعالیٰ پہ آپ کا بھروسہ بہت بڑھ جائے گا، اور بہت خیال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چیریٹی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، میڈیٹیشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، فلائی کاموں میں دلچسپی ہوگی، 3rd کنسیپشن کے بھی چانسز ہیں، تو اٹس اے گڈ ڈے، یہ 2 دن آپ کے بہت اچھے ہوں گے لبرا۔ اور اس کے بعد 5th 6th 7 مون آپ کے 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں، بٹ اس کو 7ویں گھر سے سکیئر بھی ہے، تو تھوڑے سے آپ کو اپس اینڈ ڈاؤن ضرور آئیں گے، بٹ اوورآل آپ کو یہاں پہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ 10ویں گھر میں ایک تو آپ کہہ لیں خوش بڑا رہیں گے، مسکراہٹ رہے گی، اور بہت زیادہ کہہ لیں کہ پروفٹ بہت زیادہ اس پہ رہیں گے، اور آپ کی کوئی سماجی بہتری، معاشی رتبہ، یا کوئی جائیداد، کوئی گھر یا دولت آتی ہوئی نظر آتی ہیں، بٹ سم ٹائم آپ تھوڑے سے شیکی ہو سکتے ہیں،
اچھی خبر مل جائے گی. پہلے آپ کا پروموشن کا بورڈ ہو رہا ہے تو آپ کو خبر آئے گی جی آپ نہیں ہوئے تو وقتی طور پہ ٹھس نیچے ہو جائیں گے, بٹ گھنٹے بعد پھر خبر آ جائے گی نہیں آپ کا کنسیڈر ہو گیا. تو یہ متضاد خبریں آپ کو ڈومیننٹ آپ کے اوپر ہوں گی اور پھر آپ کافی اپنے آپ کو پھر وہ لے کے جائیں گے پرابلم میں, اپنے آپ کو ڈچ کریں گے, اور ڈچ نہیں کریں گے سوری سلو ڈاؤن ہوں گے. تو یہ آپ اپنا آرام سے وقت گزاریے گا, آپ کو فائدہ ہو جائے گا, آپ کو کسی پروفٹ مل جائے گا. بیوریج کا کاروبار والوں کو بہت فائدہ ہو جائے گا, نیوی والوں کی پروموشن ہو جائے گی, اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کی, اور جو پانی کے نزدیک رہتے ہیں ان کی بھی, تو ان کو بہت ایڈوانٹیجز ہوگا. ایموشنلی آپ تھوڑے سے ڈسٹرب ضرور ہوں گے بٹ اوور آل آپ کو فائدہ مل جائے گا. آگے پھر سنڈے آ جاتا ہے, مون اور وینس اکٹھا ہے, تو بڑا سج بن کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے زیور پہن کے آپ اپنے بڑوں کے ساتھ انٹریکشن کریں گے. مے بی آپ کا غیر ملکی سفر بھی ہوگا, میوزک میں انٹرسٹ رہے گا, میوزک کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ آرٹ میں دلچسپی ہوگی, اور یہاں پہ آپ کے بزرگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا, اور مے بی آپ کی شادی بھی طے ہو سکتی ہے آپ کی, یعنی کہ یہ آپ کی کوئی خواہش, دبی ہوئی خواہش وہ شادی کی ہوتی ہے, وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کی مرضی کی شادی, آپ یو وانٹ ٹو میری وتھ یور اون چوائس, تو وہ آپ کے جو بزرگ ہیں چلو منڈے بھی مان لینے کر دے ہو گیا اتنے ٹھیک ہو گیا, تو خوشیوں سے آپ بڑے بھاگتے پھرتے نظر آئیں گے, اور یہ آپ کا ویکینڈ بہت اچھا ہوگا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی اسکارپین غصے والوں کیا حال ہے؟ بولڈ, اگریسو بٹ جیلس بٹ فل آف انرجی. زندہ رہنا اور لڑنا اور نیچے لگ کے نہ رہنا, یہ اسکارپین کی ایک خاص نشانی ہے. بس اتنا غصہ نہیں کرنا کہ جس سے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں. اسٹارٹ آپ کا 7ویں گھر میں, اور مون اور جوپیٹر آپ کا اکٹھا بیٹھا ہے, اور 7ویں کا لارڈ جو ہے وہ 10ویں میں بیٹھا ہے, تو یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. آپ کا اسپاؤس آپ کو ہیلپ آؤٹ کر کے آپ کے قد کاٹ میں اضافہ کر دے گا, آپ کو اٹھا کے رکھے گا, آپ کے فائنینشیل ضرورتیں پوری کر دے گا, آپ کو اپنے بزنس میں شامل کر لے گا, آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گا, آپ کا شراکت داری آپ کے ساتھ کر لے گا. تو از دا بیسٹ ٹائم, آپ کے معاملے خصوصی بن جائے گا اور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. آپ ٹریڈ کریں تو اس میں بہت فائدہ ہوگا, اور پیسے آپ کے بہت آ جائیں گے, اتنا پیسہ کما لیں گے کہ پھر آپ اپنا علیحدہ کاروبار بھی کھڑا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. قدم کامیابی ترقیاں آپ کی قدم چومیں گے. کوئی نئی دکان, نئی کوئی فیکٹری, کوئی نئی ورک اپنے جاب کہہ رہا ہوں کہ کمپنی بنانے میں کامیاب ہوں گے. یہاں پہ آپ کے اسپاؤس کا رول, یو ول بی ریکگنائز بائی یور نیم آف یور اسپاؤس. تو یہ دا بیسٹ ٹائم. اچھا, یہاں پہ مون اور جوپیٹر اکٹھا ہے, 7واں گھر ہے, میاں بیوی ٹریولنگ کرتے نظر آتے. میں بھی آپ فورن ٹریولنگ کریں گے, آپ کا ویزا لگ گیا تو بڑا اچھا رومانٹک قسم کا سفر ہوگا. میاں بیوی میں بہت آئیں گے, ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کریں گے, بڑے پیار و محبت سے وارم ہارٹڈ طریقے سے انٹریکشن کریں گے. آپ کی بہت اچھا گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا. جب پیسے آتے کہتے ہیں جندے گھر دانے ہوتے کملے بھی سے آنے, تو آپ بہت ہی یہاں پہ بیسٹ ٹائم ہوگا, اور میاں بیوی میں ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. دوسروں کی ٹکٹ پہ سفر کرنا, لیٹیگیشن میں فائدہ, غیر ملک میں رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بڑی عزت ملے گی, اور جنرل ہیپینس, جوا, اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. فارن افیئرز میں بھی آپ کو یہاں پہ فائدہ ملتا ہوا نظر آتا. تو دس از دا بیسٹ ٹائم فار یو. آگے چلتے ہیں 3rd اینڈ 4th. 6ٹھے کا لارڈ اور 8ویں کا لارڈ آپ کے 11ویں گھر میں بیٹھا ہے, اچھا بیٹھا ہے, زیادہ ڈرنے کے 8واں گھر سن کے گھبرانا نہیں ہے آپ نے. تو 8ویں کا لارڈ جب 11ویں گھر میں جاتا ہے تو ترقی دوسروں پہ ڈپینڈ کرتی ہے, دوسروں کا فائدہ اٹھاتے ہیں, دوسروں کی مدد سے آپ اپنا کاروبار کو سیٹ کرتے ہیں, یا ورک پلیس پہ کرتے ہیں, یا جاب میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, جس میں بہن بھائی شامل ہیں, دوست شامل ہیں, کاروبار فارنرز کے ساتھ. تو آپ کو یہاں پہ بہت ایڈوانٹیجز مل رہا ہے, کیونکہ مون کا میڈیٹر مرکری ہے, اور یہاں پہ کمرشل, اگر آپ کا گھر دکان کرائے پہ نہیں چڑھ رہی تو بہت اچھے طریقے سے کرائے پہ چڑھ رہا ہے. اگر آپ کا وہ کرایہ دار نہیں دے رہا کرایہ آ جائے گا. اپنی ریزیڈنس کو آپ بہتر طریقے سے اس کو
کمرشل پراپرٹی میں تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس جو بھی چیز ہے اس کو جو بھی چلائیں گے کمرشل پوائنٹ آف ویو سے چلائیں گے، آپ کی پراپرٹی کی ٹرانسفر کا پیپر ورک بہت اچھا ہوگا اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے جائیداد کی ٹرانسفر ہوتی ہی نظر آتی ہے، بہن بھائی ساتھ ہوں گے، ماں باپ ساتھ ہوں گے اور اچھے طریقے سے ڈیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ہے کہ قرضہ اپلائی کیا ہے قرضہ مل جائے گا، جاب کے لیے اپلائی کیا ہے جاب مل جائے گی، کوئی اگر کوئی معاملات پھنسے ہوئے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے، کوئی پرابلم کوئی ٹریگر ہو رہے ہیں، کوئی آپ ریجیکشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ 8ویں گھر ہونے کے باوجود آپ کے معاملات سیدھے ہوں گے۔ یا سب سے جو فائدہ ہے وہ آپ کے اسپاؤس کی طرف سے آپ کو بہت ایڈوانٹیج، آپ کا اسپاؤس آپ کی خواہشوں کو پورا کرے گا، آپ کو پیسے بھی دے گا، کوئی گفٹ آ جائے گا، کوئی ہڈن ویلتھ آ جائے گی، کوئی لیگیسی میں اضافہ ہوگا۔ تو از دا بیسٹ ٹائم فار یو، اور یہاں پہ اپنا معاملات کو سیدھا رکھیے گا۔ یہ اکولٹ سائنس میں بھی آپ کی دلچسپی بہت رہے گی۔ اسکارپین آگے چلتے ہیں، 5th 6th 7th 9th کا لارڈ 9th میں ہے اور مون بیٹھا ہے، تو کمال کا رزلٹ ہوگا، کمال کا۔ ذہنی طور پہ آپ بہت ہی دیالو قسم کے ہوں گے، بہت ہی سوشل ہوں گے، مذہبی ہوں گے، کسی شرائن پہ وزٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی عمرہ حج کرتے، کوئی مندر یا چرچ جاتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ ساری دلی تمنائیں، ایسے لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی چھتری ٹھان دی اور آپ کو کہیں گے مانگی جا تو میں دیتا جاتا ہوں، مانگے جو میں دیتی جاتا ہوں۔ تو اس قسم کا آپ کا ماحول ہوگا جہاں پہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی، معاشی ترقی، رتبہ پانے کی خواہش پوری ہو جائے گی، وہ تمام خواہشیں جو آپ کے دل میں ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، یہاں پہ اس کو ہوسٹ مل جائیں گی آپ کو۔ آپ ایسی پرکار زندگی گزارنے کی خواہش کریں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، فارنر کے ساتھ تعلق ڈیولپ ہو جائے گا، آپ کی کامیابیاں آپ کو معاشرے میں، آپ کو پروفٹ، آپ کی جائیداد، آپ کے کاروبار، آپ کا جو بھی جس جگہ پہ بھی آپ کو فائدہ پہنچتا نظر آتا ہے، اکثر اللہ کی رحمت و مدد آپ کو دے گی یہاں پہ، اور ہر قدم آپ کا بہتری کی طرف جائے گا۔ یہ 3 دن آپ کے بہت اچھے ہوں گے، بس آپ نے سینسٹیو نہیں ہونا اور اللہ پہ پورا بھروسہ رکھنا ہے، آپ کا ہر قدم بہتری کی طرف بڑھے گا۔ بہت کم وقت میں زیادہ معاشی فائدہ ہونے کے چانسز ہیں، لاٹری اور پرائز بانڈ سے قسمت بدل سکتی ہے، تو دس از دی بیسٹ ٹائم، کسی عمرے پہ، کسی کو اس پہ۔ اچھا، فورن ایجوکیشن میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کا داخلہ ہو جائے گا، آپ کا تھیسس اچھا نکل جائے گا، آپ کی پریزنٹیشن اچھے ہیں گے، آپ کے مارکس بڑے اچھے آ جائیں گے، آپ کو سپروائزر کی سپورٹ مل جائے گی، آپ کے ریسرچ ورک میں آپ کو ہوگا۔ تو جو جس میں بھی آپ بیٹھے ہیں، ٹیچر ہیں، گرو ہیں، مذہبی رہنما ہیں، تب بھی آپ کی قد کاٹ میں بہت اضافہ ہوگا۔ تھوڑا سا کیونکہ راہو کی اسکیئر ہے تو تھوڑے سے آپ کو وسوسے تنگ کریں گے، سینسٹیو ہو جائیں گے، جذباتی ہو جائیں گے، جس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا اور اس 3 دن کا فائدہ اٹھانا ہوگا۔ سینسٹیوٹی میں آپ نے اپنا کام میں مصروف ہو جائے گا، کریٹیو ورک کیجیے گا، لکھنے کا کام کیجیے گا، جو بھی آپ کا شعبہ ہے اس میں گم ہو جائے گا۔ یقین کریں آپ کی انٹیویشن اتنی تیز ہوگی کہ آپ کے دماغ میں آمد ہوگی اور آپ بہت اچھا پرفارم کر جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں، اسکارپین 8th جو آپ کا ویکینڈ ہے، تو یہاں پہ بڑا سج بن کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو وغیرہ لگا کے کسی جگہ پہ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو بڑی عزت ملے گی، آپ کو پروٹوکول ملے گا، آپ کو رسپیکٹ ملے گی، آپ کو آگے سیٹوں پہ بٹھایا جائے گا، آپ کو وارم ویلکم ملے گا، آرٹ اور میوزک میں وہاں پہ دلچسپی ہوگی، کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی، کوئی پروفٹ مل جائے گا، اگر آپ ٹریڈ کر رہے ہیں اس میں بھی پیسہ آ جائے گا، اور یہ سنڈے آپ کو بہت کچھ دے گا، بہت کچھ دے گا، اور یہاں پہ آپ کو آپ کے وہ کہتے ہیں رتبہ مرتبہ حیثیت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو انجوائے کیجیے گا، آپ نے کوئی کسی قسم کا غصہ نہیں کرنا، ٹریگر نہیں کرنا، آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو سنبھال کے چلیے گا، کیونکہ ویکینڈ میں آپ کو بڑا کچھ ملنے جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے اسکارپین، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔